غزوہ احد یہ 3 ہجری میں واقع ہوا، شوال کے مہینے میں 23 مارچ، اور یہ اس میں مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے اور کافر جو تھے وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ اور وہ جو 1000 مسلمان تھے ان میں سے بھی 300 کم ہو گئے تھے، 700 رہ گئے تھے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف اور میدان کی طرف جب مسلمان نکلے تھے تو 1000 کا قافلہ تھا، لیکن 2-3 میل جب چلے تو رستے میں ہی جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا وہ جو ہے 300 اپنے بندوں کو لے کے واپس مدینہ چلا آیا، منافقت کا اظہار کرتے ہوئے۔ پیچھے صرف 700 رہ گئے تھے، اور ان 700 میں سے تقریباً ایک قول کے مطابق 75 یعنی 75 صحابہ شہید ہوئے، ایک میں 70 جسم صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو کافر ہیں وہ 27 مارے گئے، 37 مارے گئے، ایک میں 170 کا بھی ہے کہ وہ مارے گئے۔ ایک بڑی اہم بات ہے جو امام بخاری نے ارشاد فرمائی ہے غزوہ احد میں صحابہ کرام کے شہید ہونے کے حوالے سے۔ تقریباً جو صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان میں سے جو انصار صحابہ، 2 قسم کے صحابہ تھے، انصار تھے یا مہاجر تھے، سب سے زیادہ جو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا ہے وہ انصار صحابہ کو ہوا ہے، اور وہ تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے جو انصار صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے، سارے عرب قبائل میں سب سے زیادہ جس قبیلے نے حضور پر اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ انصار کا قبیلہ ہے۔ غزوہ احد میں بھی سب سے زیادہ انصار صحابہ 70 کے قریب ہیں۔ غزوہ بئر معینہ پر 70 انصار صحابہ شہید ہوئے۔ یمامہ کی جنگ میں 70 انصار صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ حضور کی زندگی میں جس قبیلے نے اپنی جانیں قربان کی ہیں حضور کے قدموں پر وہ مدینے کے انصار صحابہ تھے۔ اسی وجہ سے میرے حضور کا دلی میدان مکہ والے لوگوں کی بنسبت مدینہ والے لوگوں کی طرف زیادہ تھا۔ ایک غزوہ میں مال غنیمت تقسیم ہوا، مہاجرین صحابہ کو حضور نے زیادہ عطا فرمایا، انصار صحابہ کو کم عطا فرمایا۔ جو نئے انصار صحابہ نوجوان طبقے کے تھے ان کے زبانوں سے یہ بات نکل گئی کہ حضور نے مکہ والوں کو زیادہ عطا فرمایا اور انصار اور ہمیں کم عطا فرمایا ان کے مقابلے۔ حضور کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے سارے انصار کو اکٹھا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ مکہ والوں کے حصے میں مال آیا ہے اور تمہارے حصے میں محمد کریم آیا ہوں؟ یہ وہ دلی میدان تھا، اور یہ غزوہ میدان احد میں مشہور میدان ہے، آج بھی دنیا اس کی زیارت کے لیے جاتی ہے۔ جبل احد کے دامن میں یہ میدان آج بھی وہ سیم اسی حالت میں موجود ہے۔ جب آپ احد کے دامن میں جاتے ہیں تو وہاں پر مقبرہ ہے شہداء احد کا مقبرہ، مقبرے کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ میدان احد میں ایک مسجد ہے، یہ جس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں یہاں پر آپ کا خیمہ تھا، جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں وہ شہداء احد کا جو ہے وہ مقبرہ اور قبرستان بنا ہوا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ میدان احد پہاڑ ہے لمبائی میں، اس کی کوئی چوٹی نہیں، وہ لمبائی میں کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا وہ سارا احد پہاڑ، اور اس قبرستان اور مسجد کے سامنے چھوٹی پہاڑی ہے، اس کو جبل رماح کہتے ہیں، تیر اندازوں کی پہاڑی جس پر وہ 50 تیر انداز رسید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، وہ بھی آج موجود ہے۔ اور مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً کو 3 میل دور میدان احد اور جبل احد ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس طرح انسانوں سے پیار فرماتے تھے، وہ تو کائنات کے نبی تھے، وہ انسانوں سے ہٹ کر دیگر مخلوق سے بھی پیار فرماتے تھے۔ اور میرے نبی کے ساتھ دلی تعلق صرف انسانوں نے قائم نہیں کیا، کائنات کی ہر شے کے دل میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور محبت موجود ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آغا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ احد پہاڑ ہے جو ہمارا محبوب ہے اور ہم اس کے محبوب ہیں، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت کرنے کے لیے دل چاہیے۔ میں نے کہا پتھر جیسی مخلوق ہو اس کے سینے میں بھی محبت رسول ہو، اور انسان جیسی مخلوق ہو اور سینے میں دل رکھتا ہو پھر محبت رسول سے خالی ہو، تو وہ سوائے ناپاک خون کے لوتھڑے کے وہ دل کچھ دل نہیں، نہ رکھے حب نبی اور خدا کو یاد کرے، جی رہا ہے وہ مسلمان کافروں کی طرح۔ ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، احد علی باب من ابواب الجنہ، یہ جو احد پہاڑ ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، اس کے پیچھے جنت ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں شاید ان کو یہ خوش قسمتی نصیب نہ ہوئی ہو، بعضوں کو نصیب ہوئی ہو۔ کوئی بھی شخص خوش نصیب جس کو وہاں جانا نصیب ہو، وہ دو کام کبھی بھی وہاں جانے نہ دے، اور دو کام ضرور کرے وہاں جا کر۔ جب بھی میدان احد میں پہنچے، جبل احد کے دامن میں اس کو کچھ دیر قیام نصیب ہو جائے، وہ دو کام ضرور کرے۔ نمبر ایک، وہاں جا کر جبل احد کے دامن سے یا اس پہاڑ سے کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز توڑ کے، کسی درخت سے، کسی پودے سے وہ کوئی چیز توڑ کے کھائے۔ میرے کریم نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِهِ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، جب تم جبل احد کے پاس سے گزرو تو تم اس کے درختوں اور پودوں میں سے کسی چیز کو ضرور کھانا، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اور بے شک خشک لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرے خیال میں آپ کو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا، آپ کوشش کریں اس کو عمل کرنے کی، یہ بھی ایک بڑی برکت والی چیز ہے اور بڑی رازوں والی۔ دوسرا کام جو جبل احد کے دامن اور میدان احد میں کرنا ضروری ہے اور وہ کرنا چاہیے، جب بھی آپ اس میدان میں داخل ہونے لگے اور ان مقبرے شہداء احد کے قریب پہنچے تو آپ کی زبان پر سلام ہو، اور سلام اس طرح ہو جس طرح قرآن میں آیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا، آپ جب بھی اس میں داخل ہوتے تھے آپ یہ والا سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا، اور تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے۔ یہ والا حضور سلام پیش کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، توجہ، آپ فرماتے تھے، من زارہم وسلم علیہم الی یوم القیامہ ردوہ علیہ، جو شخص شہداء احد کی زیارت کے لیے جائے اور ان پر سلام پیش کرے قیامت تک وہ ان کے سلاموں کا جواب ضرور عطا کرتے ہیں، ضرور ان کے سلاموں کا جواب ملتا ہے۔ جب آگے سے جواب آئے گا 70 احد شہداء احد جن میں سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، وعلیکم السلام، تو میرے رب کا عرش بھی اس سلامتی کو نہیں روک سکتا جو شہداء احد کی زبان سے تمہاری کو نصیبی اور قسمت میں آئے گی۔ اگر کسی شخص کی زندگی کو پریشانیوں میں گھیر رکھا ہے، مصیبت آئی ہے ٹلنے کا نام نہیں لیتی، رکاوٹ آئی ہے دور ہونے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لے رہی، کوئی ایسا کام ہے جو اٹک کے رہ گیا، ایک ایک نام لے کر ذکر کر کے اس میں گرامی پڑھ کے جو کہ کتابوں میں موجود ہے، اس کے بعد میرے قریب رب کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کیجیے، میرا رب ان شہداء احد کے صدقے آپ کی ہر پریشانی کو اور ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ 70 میں سے صرف اس صحابی کا ذکر خیر کروں گا، اور ان کے ذکر خیر سے ہمارے لیے جو درس، عبر، مواعظ، نصائح ہیں
ان کو ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہوگا جو آپ نے پہلے نہیں سن رکھا زیادہ تر، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور سے ابھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں حدیثوں میں، یہ ان کے والد ہیں عبداللہ بن عمرو۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، انصار صحابہ میں سے تھے، مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی داستان 70 صحابہ شہداء احد میں سے ایک الگ اور انہوں کی داستان ہے شہادت کی جو وہاں رقم ہوئی۔ یہ صحابہ حضرت عبداللہ بن عمرو جو جابر کے والد ہیں اکیلے میدان احد میں جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے، ان کی بہن ام خلاد بھی شریک تھی، ان کے بہنوئی عمر بن جمو وہ بھی شریک تھے، ان کے 4 بھانجے خلاد، معوذ اور معاذ، جن 2 بچوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، 2 بچوں نے معوذ اور معاذ، وہ ان کے بھانجے تھے، ان کی بہن ام خلاد کے بیٹے تھے۔ 4 بھانجوں، 1 بہن، 1 بہنوئی اور اپنے بیٹے حضرت جابر سمیت پوری فیملی میرے نبی کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے میدان احد میں حاضر ہو گئی۔ اگر کوشچن کیا جائے کہ جنگ احد میں سب سے پہلے کون شہید ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام، یہ وہ سب سے پہلے شہید ہیں جن کا خون میدان احد میں جو ہے وہ مٹی کے اوپر بہا تھا۔ ان کی جو بہن ہے ام خلاد، ان کی بہن ہے، جب جنگ ختم ہوئی شہداء احد کو سمیٹنے کا وہ منظر آیا اور لمحہ آیا تو ان کی بہن نے کہا میں اپنے بھائی کی جو میت ہے اس کو میدان احد میں نہیں دفن کروں گی، ان کی قبر یہاں نہیں بنا، میں مدینے لے جاؤں گی، وہاں اپنے پاس جنت البقیع میں جو ہے ان کو دفن کروں گی۔ ان کی بہن ام خلاد ہے، وہ ایک جانور کی سواری لے آئی، اب تھوڑا سا اپنی فیملیوں کو سامنے رکھ کے یہ سننا، یہ کوئی ناول اور فرضی داستانیں نہیں ہیں۔ حضرت ام خلاد نے سواری جانور کی لے آئی، ان کے اوپر اپنے خامد عمر بن جموح کی لاش کو رکھا، پھر ساتھ اپنے سگے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام کی لاش اور میت کو رکھا، پھر تیسرے نمبر پر خود اٹھا کر اپنے سگے بیٹے خلاد کی میت کو رکھا۔ یہ وہ صبر استقامت کی پہاڑ بیویاں ہیں ام خلاد، جن کے میدان احد میں آنکھوں کے سامنے خامد بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، بیٹے بھی شہید ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ان کو سواری کے اوپر رکھا کہ میں ان کو جو ہے وہ مدینہ شریف لے جا کے جنت البقیع میں جو ہے وہ وہاں دفن کروں گی، میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے صرف مردوں کی خیر اور سوسائٹی نہیں دی جاتی تھی، خواتین بھی میرے حضور پر جان نثار تھی اور صبر و استقامت کا پہاڑ تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، پچھلے جمعے کے اختتام پر ایک نوجوان بڑے دکھ کے ساتھ میرے سامنے اپنا دکھڑا 2 لفظوں میں کہنے لگا، کہا قاری صاحب میری ماں مجھے کہتی ہے کہ تو داڑھی کٹا دے، تیری کی عمر داڑھی کٹے، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ تو داڑھی کٹا دے، کوئی عمر ہے تیری داڑھی رکھنے کی۔ یہ صرف اس گھر کے ماں کی آواز نہیں ہے، میرے معاشرے کے 70 اور 80% ماؤں کی یہی آواز ہے جو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی کوئی آپ کی عمر ہے، اچھا بھلا تھا، ایک نوجوان نماز پہ شروع کر دیتا ہے، مسجد میں آنے جانے لگ جاتا ہے، سنتوں پہ عمل شروع کر دیتا ہے، اس کی فیملی اس کو کوستی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، یار تو اچھا بھلا تھا، کدھر چل پڑا، تو اچھا بھلا ہوتا تھا، کن کاموں میں لگ گیا ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کی آوازیں نہیں ہیں؟ ایک طرف وہ ماں ہے جو سنت کو درکنار اپنے جگر کے ٹکڑے اور پاروں کو میرے حضور کے قدموں پر نشاور کر رہی ہے، اور وہ ماں جو ماں ایسی باتیں کرتی ہے ان سے ضرور کہیے گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب گھر میں عورت کے روپ میں کوئی وجود آتا تھا تو باپ کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی، اور وہ شرمندگی کے مارے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا تھا جب تک اس کو زندہ زمین میں دفن نہ کر دے، اور اگر دفن کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ
6 6 महीने साल साल घर से बाहर शर्मिंदगी की वजह से कदम नहीं रखता था कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। और अगर किसी खातून को किसी वजह से वो माशरे में बड़ी हो भी जाती थी, उसका वजूद परवान चढ़ जाता था, तो फिर उसको जो जिल्लत और रुसवाई का तौक उसके गले में डाला जाता था। जानवरों की तरह मंडियों में उसकी बोली लगती थी, मार्केट में उसकी कीमत लगती थी और उसकी इज्जत के पैसे लगते थे और जानवरों की तरह उसको बेचा जाता था बाजारों में। और अगर तलाक हो गई, कोई निकाह नहीं करता था, खालिद फौत हो गया, कोई पैगामे निकाह नहीं भेजता था, मेरे करीब नबी आए, आपने कहां से उठाकर कहां रखा। जो जन्नत 7 आसमानों से ऊपर थी, मेरे नबी ने उसको लाके वहां के कदमों के नीचे रख दिया। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स 2 बच्चियों या उससे ज्यादा बच्चियों की परवरिश करता है, क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ वो जन्नत में ऐसे दाखिल होगा जैसे ये 2 हुई है। मेरे हुजूर ने जिंदगी में 11 शादियां फरमाई और उन 11 शादियों में से सिर्फ एक शादी आपने कुआरी बीवी से फरमाई, हजरत आयशा से। बाकी सारी शादियां किसी से जो तलाक याफ्ता है, कोई बेवा है, उससे शादियां फरमाई और उनको इज्जत अता फरमाई, उनको वो उरूज नसीब फरमाया, उनको इज्जतों की मेराज तक पहुंचाया। उनका एहसान तो कोई उम्मती नहीं उतार सकता। मर्दों की बनिस्बत हुजूर ने खवातीन पर ज्यादा करम नवाजियां फरमाई है, ज्यादा उनको इज्जतों की मेराज नसीब फरमाई है। तो जब वो ऊंट पर एक एक करके उसने रख दिया और लेके वो चल पड़ी, तो ऊंट को खड़ा किया, मदीने की तरफ मुंह किया, तो वो ऊंट चल नहीं रहा और उसको मार रही है कि तू चल। वो ऊंट चलने का नाम ही नहीं ले रहा, एक पाँव भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो उम्मे खल्लाद मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, मैं पसंद करती हूँ कि अपने भाई खामिद बेटे की कब्र जन्नतुल बकी में बनाऊं, लेकिन मैं जिस सवारी में उनको ले जाना चाहती हूँ वो तो एक कदम आगे चलने का नाम नहीं ले रही। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल जमला मामूर, जिस सवारी पे तूने उनको सवार किया है वो तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, वो कैसे आगे जाए, उसको हुक्म ही नहीं है। जरा बता तो सही, जब तेरा खामिद अमर बिन जमू घर से निकला था जंग उहद के लिए, तो उसने कोई दुआ की थी? कहने लगी और तो कोई खास नहीं, एक दुआ मुझे बड़ी याद है जो उसने घर के सेब में खड़े होके अपने हाथों को फैला के रब से कही थी, और वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा ला तुरद्दनी खायबा वर्ज़ुक़नी अश-शहादा, अल्लाह मुझे शहादत भी देना और मुझे वापस मदीने में ना लौटाना, मैं सिर्फ तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। तो मैं उसको इधर ही मैदान उहद में जो है दफन किया जाए और उनको इधर ही रखा जाए, ये अल्लाह के पास रहने के लिए। और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र जिनकी बात और तज़किरा हम कर रहे हैं, जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, एक बेटा था जो जाबिर थे और 6 या 7 बेटियां थी जो इन्होंने छोड़ी थी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बाप की वफात के बाद अक्सर गमज़दा रहते थे। कुछ बाप के जाने का, आप शादीशुदा नहीं थे, अभी नौजवान थे कि बाप का साया सर से उठ गया था, अभी तो बहुत मामलात और मरहले तय करने थे, पहले ही साया उठ गया। और फिर 6 बहनों या 7 बहनों का जो एक बोझ था और उनकी तरबियत और परवरिश का सारा मामला था वो इनके कंधों पर आ गया। एक बाप के जाने का गम, दूसरा घर के जो मामला थे उनका बोझ अकेले पर, ये 2 परेशानियां थी जिसकी वजह से अक्सर गमज़दा रहते थे। एक दिन करीम ने करम फरमाया और जिस अंदाज में वो करम हुआ वो बहुत अनोखा अंदाज था। मेरे हुजूर ने जाबिर से फरमाया, एक दिन देखा आप गमज़दा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आप अक्सर परेशान रहते हैं, खैरियत है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे वालिद जंग उहद में जाने लगे थे उन्होंने मुझे एक वसीयत की थी, बेटे मेरे ज़िम्मे फलां 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 बंदे का कर्ज है, अगर मैं वापस ना आ सका तो वो कर्ज चुकाना है। नंबर 2, मैं तेरी 7 बहनें छोड़ के जा रहा हूँ, देखना मेरे बाद उनका ख्याल रखना, देखना मेरे बाद उनका ख्याल रखना। अब या रसूलल्लाह हालत ये है,
میرے پاس ایک چھوٹا سا باغ ہے اور وہ جن جن لوگوں کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ باغ میں بیچ دوں پھر بھی ان کا قرضہ نہیں اترتا ہے۔ اور پریشانی یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے وہ مہلت بھی نہیں دے رہے اور معاف بھی نہیں کر رہے۔ میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ جو میرا باغ ہے وہ لے لو، جتنا جتنا حصہ آتا ہے، اور جو باقی قرضہ بچ جاتا ہے وہ مجھے معاف کر دو۔ لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے اور وہ اس بات پہ نہیں آ رہے۔ ان میں سے ایک یہودی ہے، اس کا بھی میرے باپ کے اوپر قرض تھا، اور آپ اندازہ لگائیں وہ قرض کتنا زیادہ تھا کہ صرف اس یہودی کے تقریباً جو ہے وہ 350 من کھجوریں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے ان کو بطور قرض دینے کی۔ تو یا رسول اللہ یہ پریشانی، آپ نے فرمایا آج کے بعد تم نے پریشان نہیں ہونا ہے، جب صبح ہو تو صبح جو باغ تمہارے پاس ہے اس میں تمہیں آ جانا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بھی ساتھ تھے، یہ بخاری شریف ہے، اور باغ کے اندر حضور چکر لگانے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے کچھ چکر لگائے میرے باغ میں، وطافا بالنخل ودعا بالبرکہ، حضور نے میرے باغ میں چکر بھی لگائے، برکت کی دعا بھی فرمائی، اور باغ سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا اب کھجوریں توڑو، باغ بیچنے کی ضرورت نہیں، کھجوریں توڑو اور سارے قرض خواہوں کو بلاؤ اور ہر ایک کو جتنا وہ کہتا ہے میرا قرض اتنا دو، اور آپ چلے گئے، خود بیٹھے بھی نہیں، آپ چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے باغ کی ساری کھجوریں اتاری، ڈھیر لگ گیا، ہر قرض خواہ اپنا اپنا آ گیا قرض لینے، ہر کسی کو اس کی منہ مانگی قرض، جتنا اس نے کہا میرا اتنا تو اس کو دیا، یہاں تک کہ 350 من کھجوروں والا قرض خواہ یہودی وہ بھی آ گیا، اور اس کی جو سواریاں ہیں اس کو بھی بھر دیا گیا، 350 من ادا کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سارے قرض خواہ لے کے چلے گئے تو میرے جو کھجوریں پیچھے بچ گئی تھی وہ تقریباً 36 من کھجوریں میرے دامن میں گھر میں بچ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں وہ کھجوریں اٹھاتا گھر لے آتا میں تو بھاگتا جوتی بھی بھول گئی پہننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور پہچان کے جابر کیوں آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرض اتر گئے، کشادگی آ گئی، مہربانیاں ہو گئی، کرم نوازیاں ہو گئی، رب نے کرم فرما دیا، گھر بھر گئے، رزق میں وسعت ہو گئی، کرم برکتیں ہی برکتیں، آسمان میں خیر کے دروازے کھول دے، زمین سے برکتیں اگلنا شروع ہو گئی، سارے قرض میں نے اتار دیے۔ حضرت جابر جب ان کلمات کے ساتھ بھری مجلس میں میرے حضور کی تعریف کرنے لگے تو حضور نے بڑی توجہ سے اگلا جملہ حضور کا سنا، حضور نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، حضرت عمر کی طرف، آپ نے فرمایا عمر سن رہے ہو جابر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر سن رہے ہو جابر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی چاہتے تھے کہ لوگ میری تعریفیں سنیں، میری نعت سنیں، لوگ میرے کرم اور میری شان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے لوگوں میں اس کا ذکر ہو، اس کا چرچا ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ہو بات۔ تو حضور نے فرمایا عمر سن لے اور جابر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر مسکرا کے بولے وَاللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ کی کیا ہی بات ہے، تیرے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، یا رسول اللہ آپ کے استانے کی کیا بات ہے، یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں آپ کے کرم و خیرات کی کیا ہی باتیں ہیں۔ تو یہ معاملہ تو پریشانی دور ہو گئی۔ تو آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ میرے حضور نے جب مالی طور پہ آپ کی پریشانی دور کر دی، لیکن باپ کی جدائی ایک ایسی پریشانی جو ذہن کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، دوری کا نام نہیں لیتی ہے، یہ غم ہوتا ہے جو باپ کی جدائی کا جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اب آپ یہ پریشانی، پہلی پریشانی دور کی، اب دوسری پریشانی دور کرنے لگے۔ پہلی پریشانی کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا،
دوسری پریشانی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا الا ابشرک بما لقی اللہ بی اباک، اے جابر میں تجھے بتاؤں نا، تیرے باپ کے شہید ہونے کے بعد میرا رب تیرے باپ سے کیسے ملا، اللہ نے تیرے والد سے کیسے ملاقات کی، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خوشخبری دوں؟ جب تیرے والد عبداللہ شہید ہو کے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کس انداز میں ملاقات کی، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، دنیا سے جتنے بھی لوگ مر کے اللہ کے پاس پہنچے ہیں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا، پردے میں بات کی ہے۔ اے جابر، کسی شخص سے بھی مرنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، پردے میں بات کی ہے، پردے کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے۔ فَقَلَّمَهُ كِفَاحًا، لیکن تیرے والد عبداللہ بن عمر جب شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کو زندہ فرما کے آمنے سامنے کھڑا کر کے بغیر پردے کے ان سے بات کی، اور وہ بات کیا کی ہے میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں وہ بات کیا کی ہے۔ میرے کریم رب نے تیرے والد عبداللہ بن عمر کو سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تمنا علیہ ما شئت اعطیک، اے عبداللہ بن عمر تو زندگی مجھے دے کے آیا ہے، مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے دوں گا، جو چاہتا ہے وہ مانگ، آج میں تجھے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رب کے سامنے بغیر پردے کے رب کے اس جو ہے وہ حکم پر کیا مانگا، سوائے ایک چیز کی اور کچھ نہیں مانگی۔ میں قربان جاؤں ان کی مانگ پر، ان کی خواہش پر، ان کی تمنا پر۔ وہ مانگتے تھے تو اپنے رب سے کیا مانگتے تھے، ان کی تمنا ہوتی تھی تو سوائے ایک کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے میرا رب ایک خواہش کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں، ایک تمنا کے علاوہ کوئی اور تمنا نہیں، ایک التجا اور درخواست کے علاوہ کوئی اور درخواست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے اور میں کیا کروں جو میری خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ فَأُقْتَلُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ مَرَّةً أُخْرَىٰ، میں تیرے نبی کے قدموں میں بار بار قربان ہونے کی خواہش کرتا ہوں۔ فَأُقْتَلُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ، تیرے محبوب کے قدموں میں بار بار قربان ہونے کو جی کرتا ہے، اس خواہش کے علاوہ میری کوئی اور خواہش نہیں۔ سینے میں دل ہو اور دل میں حضور کی محبت کا جذبہ نہ ہو تو وہ سوائے ناپاک خون کے لطفے کے اور کوئی دل اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دھڑ اور جسم کے اوپر سر ہو لیکن میرے نبی کے قدموں پر محبت میں قربان ہونے کا، وہ سر قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ سر جسم کے اوپر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان کیا۔ نہ رکھے حب نبی اور خدا کو یاد کرے، جی رہا ہے وہ مسلمان کافروں کی طرح۔ یا رب میری یہ ایک التجا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر کے اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر، میرے فیصلے ہو چکے ہیں کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ واپس نہیں جایا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ کرو۔ کہنے لگے پھر یہ ہے کہ ایک میسج اور پیغام میرے پچھلے لوگوں کو میری طرف سے بھیج دے۔ میرے رب نے فرمایا وہ میسج کیا ہے جو آپ پیچھے پہنچانا چاہتے ہیں؟ اے میرے رب میسج اور پیغام ہماری طرف سے ان تک یہ پہنچائیں کہ ہم مرے نہیں، سال کٹا ہے، روح نکل گئی ہے، بلڈ سرکولیشن ختم ہو گئی ہے، رک گئی ہے، لیکن ہم مرے نہیں، زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، ہم اپنے رب کے پاس جنتوں میں رزق بھی کھاتے ہیں، نعمتیں بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی سے ہزاروں درجے بہتر ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ یا رب یہ کم از کم میسج ہی ہمارے پچھلے لوگوں تک پہنچا دے، یہ ہماری التجا ہے۔ میرے کریم رب نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ارشاد فرمایا یہ میسج ابھی پہنچ جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی یہ آیت لے کر
मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, ऐ लोगों जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने सर दे दिए, उनको मुर्दा कहना तो दूर के बाद मुर्दा समझना भी नहीं। वला तहसबन, मुर्दा समझना भी नहीं, बल अहया, वो तो जिंदगी ऐसी पाग है जिसको मौत भी नहीं जो है वो मिटा सकती है। न सिर्फ जिंदगी पाग है, युर्ज़क़ून, वो अपने रब के यहाँ रिज़्क़ इस खाते पीते हैं, लेकिन वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो और उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते हो। ये वो बात थी और मैसेज था जो उन तक पहुंचाया गया पीछे, और अल्लाह ताला ने ये मैसेज बताया। जिंदगी वही जिंदगी है जो अल्लाह ताला के रास्ते में गुजरती है। दूसरी जिंदगी फजूल है, जाया है। लोगों की बंदगी करते करते कितनी जिंदगी गुजर गई, और लोगों की बंदगी करते करते हम गदागर हो गए और गदागर बन गए। अब इस हद तक गदागर बन गए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी हम खुद को लोगों का मोहताज समझते हैं। जिंदा रब की बंदगी की आदत बनाओ, जिंदा रब की बंदगी का अपने आप को खुदर बनाओ। वो तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा, न किसी का मोहताज रहने देगा, और वो जिंदगी ऐसी होगी जिसको मौत भी नहीं खत्म कर सकती, बल्कि तुम उस जिंदगी तुम्हारी मोहताज होगी। मौत तुम सीने से लगाना चाहोगे, मौत दूर भागेगी। अब तुम मौत से डरते हो, जब मेरे रब की बंदगी में आओगे तो मौत को सीने से लगाना पसंद करोगे, लेकिन मौत आके भी तुम जिंदा रहोगे। इकबाल ने इस मैसेज को कुछ खास अंदाज में जो है वो बयान फरमाया है। ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना।